اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی، کتنا عرصہ لگا، اس کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی، سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا، اور شیطان کیسے کشتی میں داخل ہوا، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی اور کتنا عرصہ لگا؟ بعض علماء سلف نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ، وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا، اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگے۔ محمد بن اسحاق سوری فرماتے ہیں وہ ساگوان کی لکڑی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی تھی، اور تورات میں دوسرے قول کے مطابق صراحت ہے۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے، اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تال کول لگائی جائے، اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، اور تورات میں بھی یہی ہے جس کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 600 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی، اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی، اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا، اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا، اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا، اس کے اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کا خلاصہ ہے کہ اے نوح، ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کرتے رہیں۔ پس جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان آ جائے تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی جو کافر ہیں تو ان پر تیری دعا نافذ نہ ہوگی، اور اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ جب میری طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافروں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ان کی تباہی کا فیصلہ میں کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ جمہور کے نزدیک اس سے روئے زمین مراد ہے، یعنی زمین کے تمام اطراف سے پانی باہر نکلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی پانی جوش مارنے لگا۔ سب سے پہلے کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا؟ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ سب سے پہلے پرندوں میں سے کشتی میں طوطا سوار ہوا، اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں کہ جب کہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا، اور اثنین میں سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا۔ پھر انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف الہام کیا اور اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی، اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ یہ روایت قابل حجت نہیں، کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔ ایک اور جگہ خلاصہ یہ ہے کہ تیرے گھر والوں میں جن کافروں کے بارے میں تیری دعا قبول ہو چکی ہے کہ وہ ڈبو دیے جائیں گے، ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار نہ کرنا، اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا، وہ غرق ہو گیا۔ ومن آمن، یعنی جو تیری امت میں سے تجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے، حالانکہ نوح علیہ السلام ان میں ایک لمبا عرصہ رہے، 950 سال، اور ان کو دن رات ہر طریقے سے اور ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے، ڈراتے دھمکاتے اور رغبت اور شوق دلاتے اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی، اس بارے میں مفسرین و مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی مختصر اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ معزز سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو یہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔